ہم سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا چیک کے کیس میں بھی کورٹ جو ہے وہ بیل خارج کرے گی؟ آج کی اس ویڈیو میں سپریم کورٹ کی ایک لیٹسٹ 2022 میں آئی ہوئی ججمنٹ میں جہاں پہ سپریم کورٹ نے بیل خارج کی ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں درود السلام ہمارے خاتم النبین سرور کائنات سرور دو عالم پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ نے 2022 میں جو لیٹسٹ چیک کے کیس میں بیل خارج کی ہے تو اس کے گراؤنڈز کیا بنائے تھے، کس وجہ سے، کس بنیاد پہ خارج ہوئی تھی اور خارج ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو یہ جو لیٹسٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آج ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں وہ SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو میں یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے۔ 2022 SCMR پیج 2040 2040 پہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے۔ اس کے فیکٹس کیا تھے؟ ایک شخص اوورسیز پاکستانی تھا کہ جس نے ایک پاکستانی یہاں جو پاکستانی مقیم تھا اس کے ساتھ ایک ایگریکلچر لینڈ زرعی زمین کا سودا کیا۔ 44 لاکھ کے اوپر اس کا سودا ہوا۔ 44 لاکھ میں انہوں نے کچھ نقد دیے، کچھ 26 لاکھ روپے، اور دو جو تھے اس میں پلاٹ دیے گئے اس کو، جس شخص سے وہ ایگریکلچر پراپرٹی لے رہا تھا یہ اوورسیز جو پاکستانی تھا، اس کے 2 پلاٹ پاکستان میں تھے تو وہ پلاٹ بھی مارچے میں اس کو دیے گئے، وہ ایگریکلچر لینڈ کی اس میں مارچے میں، اور ساتھ میں کچھ 26 لاکھ روپے جو تھے وہ انہوں نے نقد پیمنٹ کی تھی۔ وہ جو شخص جو پاکستان میں مقیم تھا جس سے وہ 44 لاکھ میں وہ ایگریکلچر پراپرٹی خرید رہا تھا، اس شخص کی جو پراپرٹی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ پراپرٹی میرے نام پہ ہے، میں آپ کو اس کا انتقال دے دیتا ہوں، تو آپ پہلے اس طرح کریں کہ یہ جو 2 پلاٹ آپ کے نام پہ ہیں آپ اس کو، میں جس کو کہہ رہا ہوں آپ اس کے نام پہ ڈائریکٹ ٹرانسفر کر دیں۔ تو یہ اوورسیز پاکستانی جو تھا اس نے وہ جو 2 اپنے پلاٹ تھے اس کے کہنے پر کسی اور شخص کے نام پہ انتقال کر دیے تھے۔ بعد میں جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شخص پاکستان میں ہے یہ اس کے ساتھ فراڈ کر گیا اور جو پراپرٹی ایگریکلچر پراپرٹی تھی یہ اس کے نام میں پہ نہیں تھی، تو اس نے کیا کیا کہ جب ان کا آپس میں یہ لوگ بیٹھے ہیں تو جو پاکستانی تھا اس نے اوورسیز پاکستانی کو 26 لاکھ روپے کا چیک بنا کے دیا، 26 لاکھ روپے کا، کہ یہ چیک ہے، آپ اس تاریخ کو جائیں آپ کو بینک سے کیش ہو جائے گا، تو آپ کی جو پیمنٹ مجھے آئی ہوئی ہے وہ آپ کو وصول ہو جائے گی۔ اب وہ جاتا ہے اس دن چیک ڈس آنر ہوتا ہے، اس کے بینک میں پیمنٹ نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد یہ FIR کے لیے جاتا ہے۔ FIR کرنے کے بعد ہائی کورٹ سے جب یہ کیس اس کی بیل جو ہے، جو ملزم جو ہے اس کی خارج ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، وہ اپیل کرتا ہے تو سپریم کورٹ کہتی ہے، اپنی ججمنٹ میں لکھتی ہے کہ اس شخص کو معلوم تھا کہ اس کی یہ پراپرٹی اس کے نام پہ نہیں ہے۔ پہلا جو فراڈ کیا، ڈس آنیسٹی اس نے کیا، کیونکہ اس کی ڈس آنیسٹی جو ہے وہ اس شخص کو نقصان دے گئی ہے۔ اس کی ڈس آنیسٹی، یہ اس کو معلوم تھا کہ یہ پراپرٹی اس کی نہیں ہے، بددیانتی سے اس کو دے رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، تو یہ ڈس آنیسٹ تھا اس سودے میں۔ اور پھر یہ چیک دیتا ہے اور چیک اس کو معلوم تھا کہ وہ کیش نہیں ہوگا، اس کی پیمنٹ اس دن یہ بینک میں نہیں رکھے گا، تو ایسے دھوکہ دینے والے شخص کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور سپریم کورٹ نے مزید اس ججمنٹ میں کہا ہوا ہے کہ گو کہ 489F چیک کے کیس میں جو سزا ہے وہ 3 سال تک ہے، لیکن یہ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر اس جرم میں جس کی سزا 3 سال ہو ہر عدالت جو ہے اس کی بیل لے۔ اگر اس شخص نے وہ جرم کیا ہے اور کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ جرم اس نے کیا ہے، تو ایسی صورت میں 3 سال کی سزا والے سیکشن میں بھی اس کی بیل سپریم کورٹ سے خارج ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک ڈیٹرنٹ تھیوری بھی ہے کہ اگر آپ ملزم کی بیل کو خارج کرتے ہیں تو اس سے جو اور لوگ معاشرے میں جرائم کا سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی وہ لوگ بھی اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے بھی یہ جرم کیا تو ہماری بھی بیل خارج ہوگی۔
تو یہ سپریم کورٹ کی اس لیٹسٹ ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے بیل خارج کی ہے، تو چیک کے کیس میں بھی آپ کی بیل سپریم کورٹ تک خارج ہو سکتی ہے۔ تو اس قسم کے کاموں سے بچیں، اور اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو ضرور پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔